الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، نوجوانوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے مختلف علماء کرام کے بیانات رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے اور انہیں مزید دینی کاموں کے لیے قبول فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہماگیر موضوع ہے کہ روزانہ تقریر کرنے والے الگ الگ عناوین سے تقریر کریں گے، سیرت سنائیں گے. لیکن یہ راتیں ناکافی ہو جائیں گی سیرت کے بیان کے. پوری زندگی سیرت بیان کرتے رہیں تب بھی نبی کی سیرت ختم ہونے کی چیز نہیں.
اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک قیمتی ہیرا ہے. یہ ہیرا ہزاروں پہیلوں پر مبنی ہے. ہیروں میں پہیلیں ڈالی جاتی ہیں. اب وہ ہیرے کو روشنی کے سامنے رکھا جائے. جتنا آپ روشنی کے سامنے اس کو گھمائیں گے اتنے طرح طرح کے ہزاروں رنگ اندر آئیں گے. سیرت آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سدا بہار ہیرا ہے کہ جس پہلو سے دیکھو اس کی روشنی مزمحل نہیں ہوتی. جیسے قرآن کریم کی تفاسیر 1400 سال سے لکھی جا رہی ہے لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تفسیر پوری ہوگی. حرف حرف میں معانی اور طرح طرح کے بیانات اور حقائق پوشیدہ ہیں قرآن کریم میں. اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو. نمبر 2، سیرت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کم ہوتا ہے اور مقرر کا تعارف زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ آفتاب جو ہے اس کو تعارف کی ضرورت ہی نہیں، تو نکلتا ہے روشنی اتنی بکھیرتا ہے کہ اس کا تعارف وہ خود ہی کرا دیتا ہے. ہم کیا توصیف بیان کریں گے سرکار کی، جبکہ اللہ ہی نے سرکار کی توصیف قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمائی. اور اللہ سے بڑھ کر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جاننے والا ہے نہیں، اس لیے کہ مبعوث ہی اللہ نے فرمایا. اللہ تعالی انبیاء کرام کو روشن ترین دل عطا فرماتے ہیں اور ایسے روشن دل میں وحی کی روشنی کو رکھتے ہیں. تو ہلکی سی جھلک خرید پیش کر سکے. مائی مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے مقالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرے، بلکہ میرے مقالے کی مدح کی وجہ یہ کہ اس میں سرکار کا بیان ہے.
ایک اور پہلو ذکر کر دوں، جتنے دنیا میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوئے، بڑے لوگ ہوئے، وبھوتیاں ہوئی، نامور شخصیات ہوئی، ان میں سائنٹسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، ادباء بھی ہیں، فصحاء بھی ہیں، بلاغاء بھی۔ سب کی زندگی لکھنے کے بعد رائٹر یوں لکھتا ہے کہ اگر اور ان کو زندگی ملتی تو کچھ کمالات بتا جاتے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھنے والے نے کہا کہ 23 سال میں مکمل ترین زندگی گزار کر گئے ہیں، کوئی خوشہ اور کوئی گوشہ تشنا نہیں رہا۔ مائیکل ہارٹ، یہ ایک عیسائی رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی انگریزی میں، اس کا نام ہے دی 100، دنیا کے 100 بڑے لوگ۔ وہ لکھتا ہے although I am a Christian، میں عیسائی ہوں، but amongst the 100 of people, the first number I have given to Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ بہت سی زندگیاں پڑھیں اور بہت سی زندگیاں دیکھیں، لیکن جو کمال کی زندگی حضور کی دیکھی کسی کی نہیں دیکھی۔ زندگیاں پوری ہو جائے گی لیکن مدح سرکار ختم نہیں ہو۔ سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا، جتنا جتنا جیسا جیسا جس کا عشق ہے وہ اپنی نظر سے آقا کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اور لکھتا ہے اور بولتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کے بعد دوسرے نمبر کی سورت ہے، 159 نمبر کی آیت پڑھی۔
اس کے تھوڑے سے شان نزول میں حضور کا مشفق اور مہربان اور نرم دل اور نرم خو ہونا بیان کیا ہے. یہ حضور کی خوبیوں میں سے، کمالات میں سے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. ماں اس میں توصیف کے لیے ہے، اور ماں کو اگر ہٹا بھی دیا جائے تو زائدہ کہہ سکتے ہیں، فَبِرَحْمَةٍ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فَبِمَا ہے نحوی باز. اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے اللہ نے نبی کے دل کو نرم بنایا ہے. نبی بڑے رحم دل ہوتے، ہر نبی رحم دل ہوتا ہے، لیکن سرکار میں رحم اور رحمت بے شمار. انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، آسمانوں کے لیے رحمت، زمین کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، چھوٹوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت. قرآن کریم نے اعلان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے پورے عالم والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. جانتے ہو اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم سیرت کا جلسہ ربیع اول میں کرتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں انسانیت کی بہار ربیع اول میں ہے. اب تو ربیع اول ختم ہو گئی، ربیع آخر شروع ہوا ہے، لیکن سیرت ختم نہیں ہوتی، وہ تو چلتی رہے. حیوانیت سے بھری ہوئی دنیا کو انسانیت کا پتہ چلا رحمت عالم کے آنے کی وجہ سے. غور کرنا، سوچنا ذرا. حضور رحمت للمسلمین نہیں ہے، حضور رحمت للعالمین ہے. تو ہماری سیرت کے جلسوں میں جب نبی عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں تو جہاں اپنے لوگ ہونے چاہیے وہاں غیروں کو بھی خوب دعوت دے کر لانا چاہیے. ہم تو سیرت سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی سنائیں جن کو آقا کی جانب سے غلط فہمیاں ہو گئی کہ کس قدر رحمتوں کا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. دشمنوں کے ساتھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا رحم و کرم کا معاملہ رہا.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا کی گئی جو دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک خصوصیت رعب ہے۔ اعطیت الرعب مسیرۃ شہر، حضور نے فرمایا جہاں میں بیٹھا ہوتا ہوں وہاں سے 1 مہینے تک کی مسافت پر میرا رعب چھایا ہوا ہوتا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور نے 1 مہینے کی مسافت کا ذکر کیوں کیا؟ جواب، آپ کے اکثر اعداء اور دشمن 1 مہینے کی مسافت پر تھے۔ گھبرا جاتے تھے، نام سن کر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی۔ لیکن جب نبی کے دربار میں آتے تھے محبت سے ان کا دل بھر جاتا تھا۔ یہ خوبی اللہ نے سرکار کو عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زبردست رعب جو اللہ نے حضور کو دیا تھا یہ اگر برقرار رہتا تو صحابہ حضور کے پاس ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن آپ کی شفقتیں، آپ کی نرمی، آپ کی مہربانیاں، آپ کے اخلاق، اس کی وجہ سے ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ کبھی کبھی گفتگو ظرافت کی کر لیتی ہیں اور صحابہ بھی انبساط محسوس کرتے ہیں۔ ہندا کا نام سنا ہوگا، ہر مسلمان جو سیرت پڑھتا ہے اس کے سامنے ہندا کا نام تو آتا ہی۔ ابو سفیان کی اہلیہ ہیں، بعد میں ایمان قبول کیا، اس سے پہلے بڑے گھناؤنے جرم کیے تھے۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، سینہ چاک کروایا تھا۔ علماء نے لکھا کہ وہ کلیجہ جو چبایا تو وہ کلیجے میں ایمانی انوار تھے، چباتے چباتے وہ انوار ہندا کے دل میں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے ہدایت دی۔ ہندا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بہت بغض تھا۔ جب تک کوئی اسلام کی خوبیاں جان نہیں لے گا تو اس کو دور سے اسلام بڑا گھناؤنا مذہب غلط پروپیگنڈوں کی وجہ سے معلوم ہو۔ لیکن ایک بار جب وہ اندر آ جائے گا، ایمان قبول کرے گا، ایمانی جواہر کھلیں گے تو پھر حضور سے پیارا کوئی نہیں۔ سیرت کا جلسہ ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ حضور سے محبت کی وجہ سے، کہ ہم سرکار مدینہ کی کچھ باتیں سن کر اپنے دل میں ایمان کو تازہ کریں اور محبت کو جگائیں۔
یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو سرسری محبت کافی نہیں ہے. محبت کا گراف اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑے تو سرکار کے لیے گردن کٹانا آسان ہو جائے. سمجھو کہ یہ سچی محبت ہے. حدیث شریف ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم کمال ایمان کو نہیں پہنچو گے. سن رہے ہیں نا میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سمجھ کے سننا ہے بات کو اور اس کو عمل میں اتارنا. تم میں سے کوئی کمال درجے کے ایمان کو نہیں پہنچا. یہاں تک کہ میں اس کے لیے محبوب تر ہو جاؤں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. اور بیوی سے کتنی محبت ہوتی، نام نہیں لے سکتے. بچے سے کتنی محبت ہوتی، ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی. یہ محبتوں سے اوپر محبت چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا؟ حضرت عمر نے غور کر کے کہا کہ جی حضور مجھے اتنی محبت ہے. فرمایا ابھی بھی کمال نہیں ہے، محبت کا ٹاپ لیول نہیں ہے. حضور وہ کب ہے؟ فرمایا کہ جب تمہاری ذات سے بھی زیادہ میں تمہیں محبوب ہو جاؤں کہ ذات پر آ پڑے میری تو تم قربان ہونے کے لیے تیار. یہ محبت ہے. So, the highest love should be with the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Extremely love. غزوہ احد میں حضرت طلحہ تیر چلا رہے تھے، حضور پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے. حضور کا دفاع کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دفاع کر رہے تھے. کبھی کبھی حضور کھڑے ہوتے تھے ان کے پیچھے تاکہ دیکھیں کہ ان کا تیر کہاں تک پہنچا. تو حضرت طلحہ کہتے تھے حضور آپ نیچے بیٹھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر میرے سینے سے پار ہو کر آپ کے سینے کو زخمی کر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایکسٹریم لو محبت کہتے ہیں. غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی کڑیاں پیشانی مبارک میں گھسیں.
ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر اپنا دانت فکس کیا اور اتنی زور سے کھینچا کہ خود ان کا دانت ٹوٹ گیا اور وہ دور جا کر گر گئے، خون بہہ رہا ہے۔ نبی کی خود کی کڑی نکالنے کے لیے دانت توڑوا دیا، لیکن پرواہ نہیں کیا، ابھی تو خود کی ایک اور کڑی اندر گھسی ہوئی ہے، پھر اپنا دانت داخل کیا، پھر کھینچا، پھر گر گئے، پھر دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ یہ محبت۔ کلمہ جب آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے آتا ہے۔ تو ہندا نے فتح مکہ کے موقع پر دروازے بند کر لیے کہ اب میری آ بنے گی، کیونکہ میں نے تو بہت گھناؤنا معاملہ اسلام کے ساتھ کیا ہے۔ تو حضور ظاہری بات ہے کہ آج انتقام لیں گے، لیکن انتقام لینا سرکار کا کام کا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیرت پاک کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے سرکار کے گلے کاٹنے کی کوشش کی، سرکار نے ان کو گلے سے لگایا، اور جنہوں نے سینوں میں برچھے اتارنے کی کوشش کی، ان کو سرکار نے سینے سے لگایا۔ یہ سیرت سرکار ہے۔ ابو سفیان اتنے بڑے دشمن رہے کہ ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد فتح مکہ تک جتنی لڑائیاں ہوئی، ان تمام لڑائیوں میں کمان ابو سفیان کے پاس گئی۔ اور کوئی لمحہ انہوں نے حضور کو ختم کرنے اور دین کو مٹانے کا نہیں چھوڑا، لیکن دین تو مٹ نہیں سکتا، کیونکہ دین کی جڑ اور بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور وعدہ کر دیا ہے کہ قیامت تک یہ دین رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اب گھیرے میں آ گیا ابو سفیان۔ جب ابو سفیان گھیرے میں آیا، گرفت میں آ گیا، قتل کا خطرہ پیدا ہو گیا، حضرت عباس لے کر دوڑے حضور کے خیمے میں، اور جا کر کہا کہ ابو سفیان سردار آئے۔ حضور نے فرمایا معاف۔ اتنے سالوں کے دشمن کو معاف کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آج بھائی بھائی میں نہیں بنتی، اور بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بیٹے باپ کو معاف کرنے کے لیے اور باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی تاریخیں ہیں ہماری۔ کیا سیرت ہے ہمارے اندر، کیا سبق لیا ہے ہم نے؟ سرکار کا جگر دیکھیے،
ابو سفیان کو معاف ہی نہیں کر دیا بلکہ اس کی سرداری کو بھی باقی رکھا. یہ اسلام کا کمال ہے کہ سردار کو اسلام قبول کرنے کے بعد سرداری رکھتا ہے. جبکہ سرداران مکہ اس لیے دین قبول نہیں کرتے تھے کہ ہم قبول کریں گے تو ہماری سرداری چھین جائے گی. حضور نے فرمایا دین سرداریاں چھیننے کے لیے نہیں آیا، سرداریاں دینے کے لیے آیا. اب سرداری کیا دی وہ سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. کل جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی قتل سے بچ جائے گا. سرداری دے دی. اب ذرا اس کی باریکی سمجھو. اب باریکی یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ جو دار ابی سفیان میں داخل ہوگا وہ مامون ہوگا. سعودی حکومت نے یہ مکان جو ابو سفیان کا تھا اس کو ہاسپٹل بنا. ہاسپٹل ہے تو بہت ہے مکے میں، لیکن یہ اسپیشل ہاسپٹل. اس کے انٹرنس پر حضور کا یہ ارشاد لکھا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے ارشادات میں کتنی تاثیر ہے یہ دیکھیں. تو جب سب اسپتال والے ہاتھ اونچے کر لیتے اور نہ کہتے کہ یہ بیمار نہیں اچھا ہو سکتا تو اس کو ابو سفیان والے مستشفیٰ کے اندر داخل کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا جو یہاں آئے گا وہ مامون ہو جائے گا اور وہ بیمار اچھا ہو کے جاتا تھا. یہ سرکار کے ایک ارشاد کی خوبی ہے. تو پوری زندگی کے کمالات کیا ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازہ لگاؤ. خیبر کے موقع پر دیکھیے غور سے سننا بات، سیرت ہے یہ، بہت نازک موضوع ہے. کئی دنوں تک محاصرہ کیا یہودیوں کا. سب یہودی جتنے بھگوڑے تھے نا، بنو نذیر کے ادھر کے ادھر کے، بنو قینوقاع کے، وہ سب خیبر میں آ کے جمع ہوئے تھے. خیبر میں کئی قلعے تھے، سلالیم اور فلاں کئی قلعے تھے. قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت مضبوط قلعہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے. لیکن جس کے ہاتھ پر فتح دی جائے گی اس کے اندر دو خوبیاں ہوں گی، دو اسپیشیلٹیز ہوں گی. نمبر ایک، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. ایک خوبی. تو جس کو جھنڈا ملے گا ایک بات ثابت ہو جائے گی. نمبر دو، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا. وہ اللہ رسول سے محبت کرے گا، اللہ رسول اس سے محبت کرے گا. اب یہ خوبی کسی کے لیے جب پرچم ملے گا تو ثابت ہو جائے گی. پرچم ملا تو یہ دو خوبیاں ثابت ہو گئی، اس کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا.
جس کو اللہ چاہے، جس کو رسول چاہے، اس کا بیڑا پار نہیں ہوتا؟ اس کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اب سب صحابہ فجر کی نماز کے بعد بے چین رہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بیچ میں بیٹھا تھا رہا اور ذرا اونچا بھی ہوا 2-4 مرتبہ یوں کہ حضور دیکھ لیں تو مجھے بلانا. یہ نہیں ہے کہ مجھے پرچم ملے گا، جا کے وہاں کہیں خزانے نہیں لوٹنے کے، وہاں سر کٹوانے کا ہے، وہ جان کی بازی لگانے کی، اکیلے لڑنے کا ہے، خیبر کا اتنا بڑا دروازہ کھولنے کا ہے. لیکن صحابہ جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہے. وطن چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سب چیزوں کو لات مار کر دین کو اختیار کر لیا اور مدینہ منورہ حضور کے پاس محبت میں آ گئے. اب حضرت علی پیچھے رہ گئے تھے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی. رات کو خیال آیا کہ میں ذرا جلدی جو ہے حضور سے مل لوں. تیز چلے، لشکر کے پیچھے رہے، یہاں تک کہ حضور نے صبح میں پکارا کہ علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے یوں کہ معذرت ان کی طرف سے کر دے تو کسی اور کو پرچم مل جائے، تو کہا حضور وہ بیمار ہے، ذرا آنکھوں میں تکلیف ہے. کہا ان کو بولا. ان کو بلایا گیا. کیا تکلیف ہے بھئی علی؟ فرمایا آنکھیں لال، پانی نکل رہا ہے، آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا ہوں. حضور نے فرمایا قریب آ جاؤ. بالکل لڑائی کے لائق نہیں ہے، مقابلے کے لائق نہیں. حضور کے لعاب میں اللہ نے کیا خوبی رکھی. جو دواؤں سے کام نہیں ہوتا وہ کام حضور کے لعاب سے ہوتا ہے. قریب آ جاؤ. دونوں آنکھوں میں لعاب کی انگلی گھمائی. حضرت علی کہتے ہیں کہ بیماری کہاں گئی مجھے پتہ ہی. اب پرچم دے دیا. دو چیزیں ثابت ہوئی. حضرت علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور محبت بھی انتہا درجے کی، اور اللہ اور اس کا رسول بھی حضرت علی سے محبت رکھتا ہے. یہ تمغہ مل گیا، پرچم لے کر سیدھے چلے. جاتا ہوں لو یہ پرچم جاؤ. اب ذرا سیرت کا ایک پہلو دیکھتے جائیے. عام طور پر تو یہ بات مشہور ہے کہ بھئی مسلمان بس لڑتے ہیں، کٹتے ہیں، مرتے ہیں. ہمارے اوپر دنیا بھر کا برسوں سے ظلم ہو رہا ہے، ہم صبر کرتے ہیں، وہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں. فلسطین میں برسوں سے ظلم ہو رہا تھا، وہ نظر نہیں آتا ویڈیو. اور ابھی ایک دفاعی حملہ کیا تو سب دنیا کہتی ہے کہ یہ حماس والے جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. اور وہ کیا تھے ابھی تک؟ جنہوں نے ہزاروں بچے مار ڈالے، اسپتالوں پہ بم گرائے، اسکولوں پہ بم گرائے. کیا تھے وہ لوگ؟ کیا تھے؟ یہ الگ الگ اینک سے کیوں دیکھ رہے ہو آپ؟ انصاف کی نظریں کہاں گئی؟ یونو کہاں ہیں؟ اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ فلسطین کی زمین فلسطین والوں کو ملنی چاہیے اور اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم ہونا چاہیے. آج سے 35 سال پہلے کا بیان ہے اٹل بہاری واجپئی صاحب. اور انڈیا کی پالیسی بھی اس وقت یہ ہے
کہ فلسطینی مظلوم ہیں، ان کو ان کی زمین ملنی چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے، اور مرتا کیا نہ کرتا وہ یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ان کی بہادری کو سلام کرنا پڑے گا کہ گود میں مرا ہوا بچہ ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین لے کے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے۔ دوستو، یہ حقیقتیں لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں آتی کہ میڈیا جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے ٹیبل سے جب تک گزرتی نہیں کوئی خبر دنیا کے کسی اخبار میں آتی نہیں۔ یہاں صرف نریندر مودی جی کہیں گے وہ بات آخری نہیں ہے، وہ ہمارے سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کا اپنا ایک خیال ہے، لیکن پالیسی جو ہندوستان کی ہے وہ پڑھو، وہ بیان کیا جاری کیا ہے اس کو پڑھو۔ جنگیں کسی معاملے کا حل نہیں ہے، معاملے تو ٹیبل پر بیٹھ کے ہی حل ہوتے ہیں، انسانوں کے سر کاٹنے سے نہیں حل ہوتے۔ مظلوموں کو مار ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو سیرت کا وہ پہلو دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سرکار جا کر مقابلہ آرائی کروں، تلوار چلانا شروع کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قتل و غارت گری کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حضور نے جنگ میں بچوں کو، بوڑھوں کو، درویشوں کو، عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ دکھ کا اظہار فرمایا۔ ایک شبخون میں ایک عورت ماری گئی تھی، حضور کو بہت غم ہوا، اچھا نہیں ہوا، اس لیے حضور شبخون نہیں مارتے تھے، اس میں کوئی بھی لپیٹ میں آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مشن تلواریں چلانا نہیں ہے، ہمارا مشن ہے اخلاق کی تعلیم دینا۔ تو کیا کروں جا کر سرکار؟ فرمایا، ہمارا کام ہے دین حق کی تعلیم دینا، اپنوں کو بھی غیروں کو، دین کی دعوت۔ جا کر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پرچم لے کے جاؤ، دروازہ بھی کھولو، لیکن دشمنوں کے سامنے دین کی حقیقت کو کھولو۔ دروازہ کھولنے کے بعد دین کی حقیقت کو کھولو، دین سمجھاؤ۔ سمجھ میں آ گیا اور کلمہ پڑھ لیا تو وہ تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہے، تمہارے ساتھ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، اور مرے گا تو تمہارے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ بھائی بھائی کا درجہ ہے، غیریت ختم ہو جائے گی، کلمہ ایک، سب ایک ہو گئے۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ اچھا، حضور دعوت تو دیں گے لیکن سب دعوت کو ماننے والے نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا، دوسرے نمبر پر مصالحت کا راستہ ہی ہے کہ ان سے کہو کہ تم ٹیکس دے دو تو ہم تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، بیوی، بچے، تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے تمہارے ٹیکس دینے کے عوض میں۔ یہاں لاکھوں روپے کا ٹیکس دے رہے ہیں لیکن ہماری جانیں مسلمانوں کی محفوظ نہیں۔
ہمارے کاروبار محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ ٹیکس اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری جان اور مال اور ہماری تجارتوں کو حفاظت دی جائے۔ اچھا حضور یہ بھی نہ مانے تو فرمایا تیسرا درجہ جو ہے، اب کچھ نہ مانے تو پھر تیسرے درجے میں لڑائی کرنی پڑتی، مقابلہ، پھر وہی ایک فیصلے کا وہ ایک راستہ رہ جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد، تو ایک ممبر ہوتا ہے، ممبر پر امام کھڑا رہتا ہے، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے تو کچھ نہیں ہے لیکن سمجھاتا ہے، ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ تو ممبر جو ہے وہ علم کا ترجمان ہے، پہلے سمجھانا، تو ممبر سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو پہلا درجہ علم کا ہے، ممبر علم کا ترجمان ہے، وہاں سے اترتا ہے مصلی پر آتا ہے، مصلی عمل کا ترجمان ہے، عمل بتایا کہ اس طرح سے نماز پڑھنی، ممبر کے اوپر تھیوری بتائی اور مصلی کے اوپر پریکٹیکل بتایا، اور بیچ میں ڈنڈا رکھا کہ یہ دو چیزوں سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس سے سمجھانا پڑے گا۔ تو ادھر علم رکھا ادھر عمل رکھا، نہ سمجھ میں آئے تو بیچ میں ڈنڈا رکھا۔ حضور نے فرمایا اصل میں دین کی دعوت دینا اصل ہے، نبی دائی ہوتا ہے خیر کا، دین کا، دین میں خیر ہی خیر ہے نا، تو اس کا دائی ہوتا ہے، وہ پوری دنیا میں بھلائیاں چھا جائے اس کی دعوت دیتا ہے نبی۔ آپ دنیا کو سمجھاؤ نا کہ نبی خیر کا، بھلائیوں کا دائی تھا، اس نے برائیوں کو مٹا دیا، اس نے انسانوں کو انسان بننا سکھایا، اس نے اخلاق کے سوتے بنائے، اور حیوان تھے ان کو انسانیت کے اعلیٰ کردار تک پہنچایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پہاڑوں کے قریب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ درد کیا ہے نبی کا سمجھو نا، وہ درد اپنے اندر پیدا کرو نا۔ ابو جہل بھی ادھر سے آ رہا تھا، حضور آگے تھے، وہ پیچھے سے پتھر پھینکتا تھا، حضرت محمد الرسول اللہ کو زخمی کر دیا، سر زخمی ہوا، خون خون ہو گیا، گھر تشریف لائے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ کی باندی جو ہے اس نے حضور کا یہ خون میں تر بتر ہونا دیکھا۔ جس امت کے لیے حضور نے خون بہا دیا اپنا، وہ امت حضور کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہم کتنا سرکار کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، کتنا سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ سورت یتیم خانے کے اندر سیرت النبی کا جلسہ تھا، تو وہ جلسے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ وہ آئے تھے شاید حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ اور میرے والد صاحب سے ملنے، تو یہ پروگرام ترتیب پایا تھا، تو حضرت کو دعوت دی، حضرت نے قبول کیا، بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا، میں موجود تھا اس میں۔ اب سیرت کے موقع پر جو جلسے ہوتے ہیں اس میں قمقمیں اور لائٹیں اور ادھر ادھر کا سب بہت ہوتا ہے،
چاروں طرف کمکمے جل رہے ہیں، لائٹیں جھلمل ہو رہی. حضرت تشریف لائے تو حیران ہو. اس زمانے میں ایک وکیل صاحب جو تھے وہاں کے ذمہ دار تھے یتیم خانے کے، ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ لائٹیں آپ نے کیسے؟ کب حضور کی یاد میں لگائی؟ کہ حضور کے گھر میں تو چراغ بھی نہیں تھا، کیسی یاد کر رہے تھے؟ جس کے گھر میں زندگی بھر چراغ نہیں جلا، اس کی سیرت چراغ جلا کے بیان کر رہے ہو آپ لوگ. کیا لوگوں کو غلط میسج جاتا ہے؟ سیرت کا جلوس نکلا تو ڈی جے بج رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، مرد ڈانس کر رہے ہیں، لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں. آپ کون سی حضور کی سیرت دنیا کو بتا رہے ہیں؟ کیا میرے نبی کا یہ وتیرہ تھا جو آپ بتا رہے؟ دو مولاناؤں کو بڑے بڑے اونٹ پر بٹھا دیا اور انہوں نے کالا چشمہ پہن لیا اور بڑا قرآن لیا، ایک آیت بھی پڑھتا نہیں. یہ سیرت بتا رہے ہیں. سیرت بتانا کھیل نہیں ہے دوستو، جان کی بازی لگا تو سیرت آئی. ورنہ سیرت کی سین بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. باندی گھر گئی، حضرت حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. کہا سنو، تمہارا بھتیجا کافروں کی مار کھاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے اور آپ شکار کی مستی میں ہیں. کہا کون؟ کہا آپ کے بھتیجے محمد. اچھا، کس نے مارا؟ کہا ابو جہل نے. زخمی کر دیا آپ کے بھتیجے کو. اچھی بات ہے. کمان لٹکائی، تیر لیا، تلاش کیا، ابو جہل کے سر پر 2 کمانیں جا کر مانی. کسی کی ہمت نہیں، بہت بڑا سردار مانا جاتا تھا. کا آج کے بعد سے خبردار جو دین پر انگلی اٹھائی اور میرے بھتیجے پہ انگلی اٹھائی، اور سن، آج میرا بھتیجا جس چیز سے خوش ہوگا وہ میں کر کے ہوں گا. بول کیا کرنے کا. اب وہاں سے آئے، حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا، زخمی حالت میں حضور کو دیکھا، زخمی کر دیا؟ ابو جہل نے زخمی کیا، عمرو بن ہشام نے زخمی کیا تجھے؟ کہا جی. اچھا، تو اس بات سے بہت راضی ہے نا کہ میں انتقامی کارروائی کروں؟ میں نے انتقامی کارروائی، تیرا بدلہ لے لیا، اس کا سر توڑ کے آیا. انتقامی کارروائی کر لی میں نے، اب تجھے اطمینان ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں اطمینان. چچا جان، اللہ نے مجھے دنیا میں انتقام کی پالیسی لے کر نہیں بھیجے. دنیا میں بدلے کی نیتی لے کر میں نہیں آیا ہوں. تو بیٹا تو خوش کس بات پر ہوگا؟ کہا آج مجھے آپ خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں آج کسی بھی بل پر تجھے خوش کر کے چھوڑوں گا. تو کہا بس میری خوشی یہ ہے کہ آپ کی زبان پر آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو میری خوشی کا پار نہیں رہے گا. کہا اگر تو اسی سے خوش ہوتا ہے تو آج سے میں مسلمان. یہ میرے نبی کا مشن تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کا لفظ ہے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَامِ. A single person whom you give da'wat of Islam,
and he is going to embrace Iman without any kind of pressure. It is better for you lots of camel you sacrifice in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. تیرے ذریعے سے اللہ ایک انسان کو ہدایت عطا فرما دے، کئی اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ میرا مشن یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی وسیع جنت میں پہنچ جائیں، یہ سرکار کا مشن ہے۔ تو ہندا نے دروازہ بند کر لیا فتح مکہ کے موقع پر کہ اب میری یا بنی۔ رات کا وقت ہوا تو ڈھونڈنے نکلی، کان لگائے، کان لگا رہی، کچھ رونے کی، کچھ سسکیوں کی، کچھ ہچکیوں کی آواز آ رہی۔ سوچا یہ وہ لوگ ہیں اور وہ عورتیں اور وہ بچے ہیں جن کے باپ قتل ہو گئے ہوں گے، تو بچے رو رہے ہیں، مائیں سسکیاں لے رہی، بیویاں رو رہی ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ چلو جا کر ان کا ذرا فیور کرو، ذرا ان کی ہمدردیاں لوں۔ قدم آگے بڑھے، رات کے وقت فتح مکہ ہو چکا ہے، پرچم لہرا رہا ہے مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دیکھ کر کافرین مدہوش ہو جاتے تھے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، 13 سال کی محنت پہ پانی پھیر کے رکھ دی۔ آگے بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ یہ سسکیوں کی آواز بالکل کانوں سے قریب سے ٹکرانے لگی تو آنکھ کھول کے دیکھا تو بیت اللہ ہے۔ اب جب بیت اللہ میں جھانک کے دیکھا تو وہ لوگ جو دن کو گھوڑوں پر سوار نظر آتے تھے وہ رات کو مسلوں پر سوار نظر آئے۔ یہ بیوائیں نہیں رو رہی ہیں، بچوں کی ہچکیاں نہیں ہیں، یہ نوجوانوں کی سسکیاں نہیں ہیں، یہ وہ سرکار کے باوفا صحابہ کرام ہیں جو اندھیروں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ ہندا نے کہا بیت اللہ کی یہ دھرتی 360 بتوں سے معمور تھی، اور یہاں اللہ کے نام کو چھوڑ کر بت پرستی ہو رہی تھی، یہ زمین اللہ کے بندوں کے سجدوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آج رسول اللہ کے متوالے آئے، آج زمین کو قرار آ گیا ہے، آج سجدوں سے دھرتی کو سکون ملا ہے بیت اللہ کی۔ واہ رے میرے جیالو، تمہارے رونے پر میں قربان ہو گئی۔ صبح ہوئی تو سرکار کے خیمے پر دستک دی اور کہا ہندا ہوں، حاضری کی اجازت چاہتی ہوں، اور کلمہ پڑھا آ کر آپ مار ڈالو، ختم کر ڈالو، لیکن رات کے منظر نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں ایمان قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، اور سنیں سرکار،
کلمے کی تاثیر کیا ہے؟ سرکار سے کوئی کنیکٹ ہو جائے تو تاریخ کیا ہے؟ بغض ختم ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ عشق ایسا پیدا ہوا کہ ہندا کہتی ہیں آج سے پہلے آپ کا خیمہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، کلمے کے بعد آپ کے خیمے سے پسندیدہ خیمہ کوئی نہیں۔ صحابہ کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب اوصاف دیکھے ان کی اور اخلاق عالیہ دیکھے تو اب ان سے زیادہ پیارا کوئی نہیں رہا، اور رسول آپ کو دیکھ لیا تو آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ کسی اور سے اتنی محبت نہیں، اتنی محبت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بیڑے پار ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے آپ کو نرم خو بنایا گیا ہے، مشفق اور مہربان بنایا گیا ہے۔ یہ آپ کے اوصاف ہیں، اپنے اندر بھی پیدا کرو، مشفق بنو، مہربان بنو، خلیق بنو، بااخلاق بنو، دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو، انتقامی کاروائیاں ختم کر دو، صبر سے کام لو، اللہ سے مانگو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ درست خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو صحابہ کا جھرمٹ شمع کے اردا گرد جیسے پروانے جمع ہوتے ہیں جمع نہ ہوتا۔ اب معافی کا نظام بنائیے، ان کے لیے استغفار بھی کیجئے اور ان کے لیے دعائیں بھی کیجئے اور ان سے مشورے بھی کیجئے۔ یہ تمام تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو چار چاند لگانے کے لیے کہی گئی، لیکن یہ آیت نازل کس سلسلے میں ہوئی ہے کوئی اور ملاقات پر انشاءاللہ اس کا تبصرہ کریں گے۔ آج اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے یوسف بھائی یونیکو والے بیمار چل رہے ہیں ایک عرصہ دراز سے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائے۔ اور باقی بہت سے لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ لوگ دنیا سے انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ مرحوموں کی مغفرت فرمائے۔ نوجوانوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی نوجوانی کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے وہ تعلیمات زندگی میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سچی نصیب فرما، اور یہ جذبہ محبت سے ہمیں اطاعت کے جذبے کی طرف متحول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما۔
اللہ نوجوانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سننے سنانے کے لیے پروگرام ترتیب دیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. ان میں سے ایک کو اللہ سنتوں کا پابند بنا دے. اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت عطا فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے. اللہ اتنا بڑا مجمع سیرت پاک سننے کے لیے اور آقا نامدار کی پیاری باتیں سننے کے لیے جمع ہوا. یہ جمع ہونا نجات کا ذریعہ بنا دے. ان میں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کر جو مانگا ہے عطا فرما دے. جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما دے. پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. ماں بہنوں نے بھی سیرت کی باتیں سنی ہیں. اے اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم